میری طرف سے سب کو سلام، میری طرف سے سب کو شالوم، خدا ان سبوں کو برکت بخشے۔ تو سلسلہ وار پروگرام دہ یکی کے متعلق شروع ہے، جس میں سے گزرے پروگرامز میں ہم نے بہت سی باتیں دہ یکی کے متعلق سیکھی ہیں کہ کس طرح خداوند اپنے لوگوں کو اس کے سبب سے برکت دیتے ہیں، کیونکہ خداوند کے یہ حکم، یہ اس کے کلام کی باتیں ماننے کے سبب سے ہمیں برکت ملتی ہے۔ تو خداوند کے نام کی تمجید اور خداوند کے نام کی ستائش اسی طرح ہم کرتے ہیں، اور خداوند کو ہم پسند آتے ہیں، اور خداوند کے نام کو ہماری زندگی کے سبب سے جلال ملتا ہے۔ تو خاص کر پچھلے پروگرام میں ہم نے جو سیکھا تھا کہ خداوند آسمان سے دریچے کھول کر اپنے ہیون کی کھڑکیاں، آسمانی کھڑکیاں کھول کر کیا کرتے ہیں، وہ برکت دیتے ہیں، اور اس کی برکتیں لازوال برکتیں ہیں، وہ دائمی برکتیں ہیں جو پشت در پشت کیا ہیں، وہ جاری رہتے ہیں۔ ملاکی میں جس طرح پڑھا ہے کہ خداوند آسمان کے دریچے یعنی کہ کھڑکیاں کھول دے گا اپنے لوگوں کو اس کے سبب سے، اس کے دہ یکی کے دینے کے سبب سے خداوند آسمانی کھڑکیاں کھول دے گا۔ ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ فلڈ گیٹ آف دا ہیون یعنی کہ آسمانی دریچے وہ خداوند کیا کر دے گا، اس کے سبب سے کھول دے گا۔ تو نیکسٹ ہم نے ابھی جو سیکھنا ہے کہ خداوند کے ذخیرہ خانہ میں لاؤ، کیا کرو، ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ تو اسی سے خداوند کہتے ہیں کہ تاکہ میرے گھر میں کیا ہو، بہت سی خوراک ہو۔ ذخیرہ خانہ یعنی کہ سٹور ہاؤس میں گورنمنٹ کے جس طرح ادارہ ہے کہ اس سٹور میں جب مال رہتا ہے غریبوں کو دینے کے لیے اور دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، تو اس مال یا اس سٹور کے میں رہنے کے سبب سے لوگوں کی ضروریات زندگی کیا کی جا سکتی ہیں، وہ پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں سٹور کا مطلب یہ ہے کہ وہ دہ یکی جو ہم سٹور میں یا ذخیرہ خانہ میں لے کر آتے ہیں تاکہ اس سے خداوند کے گھر میں کیا ہو، خوراک ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے لاوی کی ضروریات زندگی کیا ہوتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، کاہن کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، لاویوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں یہ بات ملاکی 3 باب 10 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کے گھر میں ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ، ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ، تو اسی سے میرا کیا کرو، میرا امتحان کرو، ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ۔ کیونکہ ذخیرہ خانہ ملاکی میں بھی جس طرح لکھا ہے کہ ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ، سلاطین میں دوسرا سلاطین 20 باب اس کی 13 آیت میں بھی حزقیہ بادشاہ کے وقت میں بھی کیا تھے، ذخیرہ خانہ تھے جس کے اندر بہت سی چیزیں اس میں کیا تھیں، خوراک کے علاوہ اس میں سونا، چاندی اور دیگر چیزیں بھی کیا تھیں، اس ذخیرہ خانہ میں کیا تھیں، وہ موجود تھیں۔ جس طرح پیدائش میں بھی لکھا ہے کہ 41 باب اس کی 56 آیت ہے، یوسف اناج کے خطوں یعنی کہ وہ ذخیرہ خانوں کو کیا کرتا ہے جس میں یہ سارا اناج پایا جاتا ہے، اس کو مصریوں کے ہاتھوں کیا کرنے لگا، وہ بیچنے لگا۔ اس سے اس کے لیے کیا ہوئی، حکومت کے لیے، فرعون کے لیے، یوسف کے لیے کیا ہوا، یہ ذخیرہ خانہ سے پیسوں کے سبب سے برکت کیا ہوئی، ریلیز ہوئی، اور لوگوں کی ضروریات زندگی بھی کیا ہوئے، کھانے کے سبب سے ان کی بھی کیا کی گئیں، ان کی بھی پوری کی گئیں۔ اس لیے ذخیرہ خانہ میں لے کر آنا، ذخیرہ خانہ میں جمع کرنا، سٹور میں جمع کرنا، یہ کلام مقدس میں کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ذخیرہ خانہ کے اندر دہ یکی کو کیا کرنا ہے، لے کر آنا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام استثنا 28 باب اس کی 8 آیت، خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے گا تجھے برکت دے گا۔ انبار خانہ یعنی کہ ذخیرہ خانوں کو بھی خداوند کہتے ہیں کہ تم میرے حکموں کو مانو گے، تم میرے کلام کے سبب چلو گے، میرے گھر میں کیا ہوگی،
خوراک ہوگی، اگر دو گے تو خوراک کیا ہوگی، وہ ذخیرہ کیا ہوگا، دوسروں کے لیے برکت کا باعث، ان کے لیے ضروریات زندگی پورا کرنے کا کیا ہوگا، وہ باعث ہوگا۔ اس لیے استشرا میں بھی یہ بات لکھی ہے 28:8 میں لکھی ہے کہ خداوند تیرے انباروں اور تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا ان سبوں کو کیا ہے، ان سبوں کو برکت کا حکم دے گا۔ خداوند برکت دینے والے، ذخیرہ خانوں کو بھی کیا ہے، خداوند برکت دینے والے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ ہے، خداوند کی محبت ہے، خداوند کے پیار کا کیا ہے، یہ ثبوت ہے کہ خداوند جب ہم اسے دیتے ہیں، جب ہم اس کو لٹاتے ہیں اور اس کے ذخیرہ خانہ میں لے کر آتے ہیں، تو خداوند آسمانی دریچے کھول کر کیا کرتے ہیں، وہ برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں، وہ برکتوں سے معمور کرتے ہیں، کیونکہ یہ خداوند کے کلام کی باتیں، میری باتیں نہیں ہیں، یہ کلام مقدس میں یہ ساری باتیں کیا ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں۔ جس طرح نہمیہ اس کا 10 باب اس کی 34، 35 اور 39 آیت میں لکھا ہے کہ سال بسال اپنی خوراک کی، اپنے پہلے پھلوں اور درختوں کی سب میووں میں سے پہلے پھلوں کا نذرانہ کیا کرنا، خداوند کے گھر میں لے کر آنا، پہلے پھلوں کا نذرانہ، میووں کا، درختوں کے میوہ کا اور پھل کا اور زمین کی پیداوار کا کیا کرنا، پھل خداوند کے حضور پہلا نذرانہ لے کر آنا، تاکہ خداوند کے گھر میں کیا ہو، خوراک کو۔ پھر لکھا ہے کہ تیل اور مے اور دہ یکیاں اور ان کوٹھلیوں میں کیا کرنا، لوگ لے کر آتے تھے اور اس پر لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا، مقرر کیا جاتا تھا، تاکہ ان کی کیا کر سکیں، ان کی نگبانی، ان کی حفاظت کر سکیں، تاکہ اس کو کس طرح کیا کرنا ہے، ڈیوائیڈ کرنا ہے، کس طرح اس کو کیا کرنا ہے، لوگوں تک اس خوراک کو، اس روپے پیسے کو، اس سونے چاندی کو، یا اس دہ یکی کو، یا میوہ کو، یا پھل کو خداوند کے لوگوں تک کیا کرنا ہے، کس ترتیب کے ساتھ پہنچانا ہے۔ لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا، لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، جن کو مقرر کیا جاتا تھا وہ وفاداری سے کیا کرتے تھے، وہ اس پر کیا کرتے تھے، اسے تقسیم کرتے تھے۔ لیکن بہت سے وقت میں اس کے بعد بے شک کرپشن بھی اس میں آئی، لیکن پھر بھی خداوند کا یہ وعدہ ہے کہ جو تم ذخیرہ خانہ میں لے کر آؤ گے، خداوند اس کے سبب سے مجھے آپ کو جب ہم دیں گے تو ہمیں کیا کرتے ہیں، اپنے کلام کے سبب وہ برکت دیتے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نہمیہ 12 باب اس کی 44 آیت میں بھی یہ لکھا کہ خزانہ کی اٹھائی قربانیاں، پہلے پھلوں، دہ یکیوں کو کوٹھلیوں پر کیا کرنا، انہیں لے کر آنا۔ اور اسی طرح دوسرا تواریخ 31 باب 15 سے 19 آیت میں بھی یہ لکھا ہے کہ سب کیا کریں، لاویوں اور کاہنوں کا حصہ کیا کریں، وہ دیں۔ ان کو کیا کرنا ہے، لاویوں کاہنوں کا حصہ کیا کرنا ہے، وہ دینا ہے۔ جب ہم دیں گے، یا لوگ جب دیتے تھے تو انہیں خداوند کیا کرتے تھے، انہیں برکتوں سے معمور کرتے تھے، انہیں برکت دیتے تھے، اور وہ برکت کیا تھی، وہ قائم رہتی تھی، وہ برکت کیا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی تھی، اس لیے کیونکہ خداوند کے کلام کی یہ بات ہے، خداوند کے کلام کے حکموں پر، اس کے آئین پر کیا کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، اور وہ لے کر آتے، گھر میں لے کر آتے تھے، ذخیرہ خانہ میں، اسٹور میں کیا کرتے تھے، وہ لے کر آتے تھے، اس سے خوراک ہوتی تھی، اور خداوند کے لوگ کیا ہوتے تھے، اسے خوشی اور شادمانی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اسے استعمال کرتے تھے، اور خداوند کا نام اس کے سبب سے عزت، بزرگی اور جلال پاتا تھا۔ جس طرح تالمود کے مطابق ہے، تالمود کے مطابق عزرا نے اجازت دی تھی۔ کس نے اجازت دی تھی؟ عزرا نے اجازت دی تھی کہ اپنا پہلا دہ یکی کا پھل لاوی کے بجائے کاہنوں کو دیا جائے۔ کاہنوں کو دیے، کیونکہ بہت سے وجہ کیا تھی، اس وقت عزرا نے ان کو کہا کہ لاویوں کے بجائے کاہنوں کو پہلا پھل دیا جائے، کیونکہ لاویوں کا تو حصہ ہوتا تھا، تو اس لیے کہ جب وہ 70 سال کی غلامی کے بعد جب واپس آئے تو بہت سے لاوی کیا تھے، ادھر رہ گئے، وہ واپس نہیں آئے۔ سبب یہی تھا کہ تالمود میں یہ بات لکھی ہے کہ عزرا کاہن نے کیا کیا تھا، عزرا نے حکم دیا تھا، اجازت دی تھی، اس نے اجازت دی تھی کہ کیا کیا جائے، اپنا دہ یکی یا پہلا پھل جو ہے وہ لاوی کے بجائے کاہنوں کو دی جائے، کیونکہ بہت سارے لاوی جو تھے اس وقت 70 سال کی غلامی میں سے واپس نہیں آئے تھے۔ سبب یہ تھا کہ کاہنوں کو دینے کا کیا تھا، حکم تھا۔ اس لیے
کیونکہ عزرا 2 باب 40 آیت، اس کی 58 آیت، 8 سے 15 آیت، پھر اس کی 2 باب 41 سے 62 آیت میں یہ جب نسب نامے چیک کیے گئے، جب ان کی گنتی کی گئی تو سب سے کم تعداد کس کی تھی؟ لاویوں کی تھی۔ اور انہوں نے جا کر جگہ بجگہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کتاب میں لکھا ہے، عزرا کی کتاب میں لکھا ہے، جو حوالے میں نے بتائے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کر کیا کیا؟ انہوں نے چیک کیا کہ دیکھیں کیا لاوی لوگ موجود ہیں کہ نہیں، بلکہ انہوں نے چیک کرنے کے باوجود وہاں ان کو ڈھونڈا، ان کی کوئی سند نہیں ملی، ان کا نسب نامہ کے مطابق سند ان کو ڈھونڈی پر ان کو نہیں ملا۔ سبب یہ تھا کہ عزرا نے حکم دیا تھا، اس نے اجازت نامہ جاری کیا تھا کہ یہ کیا کیا جائے؟ کاہنوں کو اس کا حصہ دیا جائے، کاہنوں کو دیا جائے، دہ یکی کا پہلا پھل ہے وہ کاہنوں کو دیا جائے، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو نہیں ملا، لاوی نہیں ملے، اس وجہ سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ حصہ کاہنوں کو دیا جائے۔ اس لیے برکت لینے کے لیے، دیکھو برکت لینے کے لیے خداوند کے کلام سے، اس کے حکموں پر، اس کے منہ کی باتوں پر، جس طرح دہ یکی ذخیرہ خانہ میں خوراک ہو اس کے لیے لائی جاتی تھی، اور جس کے سبب سے اس ذخیرہ خانہ میں لانے کے سبب سے کیا تھے؟ خداوند اپنے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ برکت دیتے تھے، کیونکہ برکت دینے کا کیا ہے؟ یہ خداوند نے وعدہ کیا۔ نہمیہ 10 باب 39 آیت میں بھی لکھا ہے کہ لاوی اناج، تیل اور مے اور قربانیاں خداوند کے گھر کوٹھڑیوں میں لایا کریں۔ خداوند کے گھر میں کوٹھڑیوں میں، یعنی کہ سٹور کے اندر کیا کریں؟ وہ لے کر آئیں، تاکہ سٹور کے اندر کیا ہو؟ سٹور کے اندر خوراک پڑی ہو، سٹور کے اندر کیا ہیں؟ وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے جو ضروریات زندگی لوگوں کی، کاہنوں کی اور لاویوں کی کیا تھیں؟ اس سے پوری کی جاتی تھیں۔ اس لیے وہ سٹور خانہ میں لانا یا ذخیرہ خانہ میں لانا کیا تھا؟ وہ حصہ ہوتا تھا اس میں، تاکہ وہ لے کر آئیں۔ اس سے خداوند اپنے لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ برکت دیتے تھے۔ یوسفس تاریخ دان بتاتا ہے کہ جو لاوی کا حصہ، یعنی کہ دہ یکی جو لاوی کو دی جاتی تھی، پہلا پھل وغیرہ دیگر پھل جو اسے دیے جاتے تھے لاوی کو، وہ کاہن کو کیا کرنا ہے؟ وہ دینا ہے، وہ دیتے تھے۔ سبب یہی تھا کہ چھوٹے کاہنوں سے، یعنی کہ جو چھوٹے کاہنوں کو ملتا تھا، یعنی کہ سردار کاہن نہیں، کاہنوں کو جب دیا جاتا تھا تو اس سے کرپشن، دیکھو کس طرح کرپشن کا بازار گرم ہو جاتا تھا، اور لوگ چھوٹے کاہنوں سے، یعنی کہ کاہنوں سے، سردار کاہن کے لوگ ان سے دہ یکیاں کیا کرتے تھے؟ وہ چھین لیتے تھے۔ چھیننے کا بھی سلسلہ کیا تھا؟ وہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے سبب سے کرپشن آ گئی، کرپشن کے سبب سے خداوند کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے۔ اسی لیے تو حجی نبی یہی کہتا ہے کہ سب کو اپنے گھروں کی فکر ہے، اپنے گھر اونچے اونچے بنا رہے ہیں، میرے گھر کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اس لیے کلام ہماری زندگی کے مطابق، اس کے مطابق ہم چلیں گے تو خداوند کیا کریں گے؟ ہمیں برکت دیں گے، تاکہ ہم اس برکت کو کیا کر سکیں؟ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے کیا کر سکیں؟ اسے ایک حصہ بنا سکیں، اسے فارایور ہماری زندگی کے لیے کیا ہو؟ وہ جاری ہو۔ اور ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس وقت پاور میں رومی حکومت تھی۔ خداوند یسوع مسیح کے ٹائم پر پاور جو تھی رومی حکومت کی تھی۔ سبب یہ تھا کہ اس وقت لوگ کیا تھے؟ کاہن جو تھے وہ اوریجنل کاہن نہیں تھے۔ رومی حکومت نے کاہن کیا کیے ہوئے تھے؟ وہ خود لگائے تھے۔ ہارون کاہن کی لائن نہیں تھی، جس کے سبب سے اس میں کرپشن آ گئی، اور وہ دہ یکی کیا کرتے تھے؟ کاہنوں سے چھین لیا کرتے تھے۔ اس کے سبب سے خداوند کہتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح ہم نے گزرے ٹائم یا گزرے وقت میں ہم نے سیکھا ہے کہ
خداوند ان باتوں کو کیا کرے گا جو کرپشن کرتے ہیں، جس طرح دوسری پاور آ کے حکومت جتاتی ہے، وہ خداوند اس کا کیا کرے گا، اس کا حساب لے گا، کیونکہ ملاکی 3 باپ اس کی 1 آیت میں لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو نگہان اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو، رب الافواج فرماتا ہے۔ یہاں خداوند کے کلام مقدس میں یہ نبوت جو یوحنا اصطباغی کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی راہ کو کیا کرے گا، وہ درست کرے گا۔ خداوند یسوع مسیح کی راہ کو آ کے درست کرے گا۔ وہ خداوند کے نے اسے کیا کیا ہے، پاک کام جو خداوند یسوع مسیح کے لیے رستہ تیار کرنے کے لیے اس نے اسے بھیجا ہے، وہ آ کے راہ کیا کرے گا، وہ درست کرے گا۔ کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ یہ آیت متی 11 باپ اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، وہ تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ ملاکی 3 باپ 1 آیت کی آخری حصہ میں مسیح کے بارے میں کیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے عہد کا رسول میسنجر آف کوننٹ، یعنی کہ کوننٹ کا کیا ہے، وہ میسنجر ہے، وہ رسول ہے، عہد کا رسول، جس نے کیا کرنا ہے، آ کر سب باتوں کو درست کرنا ہے۔ وہ درست کرنے والا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح آ کے وہ سب باتیں کیا کرے گا، وہ درست کرے گا۔ اس لیے عہد کا رسول خداوند یسوع مسیح کو کہا گیا، وہ آئے گا اور وہ سب باتیں کیا کرے گا، اور درست کرے گا، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں یہ ساری باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ خداوند سب ان عہدوں کو جو خداوند عہد کا رسول ہے یسوع مسیح اس نے آ کر درست کرنا ہے۔ اس لیے ہم اب جب سنتے ہیں کلام مقدس کو، کلام مقدس کی باتوں کو ہم جانتے ہیں، تو ہمیں ابھی سے درست زندگی بسر کرنا، درست طریقے پر خداوند کے کلام کے مطابق چلنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، تاکہ ہم خداوند کی حفاظت میں رہیں۔ ہم خداوند کے عہد جو نوروں کے لیے ہے، خداوند کے قوموں کے لیے عہد ہے، اس میں کیا ہو سکیں، ہم آ سکیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اس بات کو کیا کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، اور کامل اسی کو خداوند یسوع مسیح نے کرنا ہے۔ یسایہ 42 باپ اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں خداوند نے تجھے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ کیونکہ خداوند کا کلام اس عہد کے رسول کی بات کر رہا ہے کہ وہ خداوند کے لوگوں کی کیا کرے گا، وہ حفاظت کرے گا، جو دکھ میں، تکلیف میں، مشکل میں، اس کرپشن میں زندگی یعنی کہ گزار رہے ہیں، لوگوں کے انڈر زندگی گزار رہے ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان کے لیے خداوند کیا کرے گا، حفاظت کرے گا۔ وہ ہی عہد کا رسول ہے، کیونکہ خداوند کا کلام یسایہ 49 باپ اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سنی اور نجات کے دن تیری مدد کی، میں تیری حفاظت کروں گا، لوگوں کے لیے تجھے ایک عہد ٹھہراؤں گا تاکہ ملک کو بحال کرے اور ویران میراث وارثوں کو دے۔ دیکھو خداوند یسوع مسیح نے آ کر یہ سب باتیں کیا کرنی ہیں، یہ سب باتیں بحال کرنی ہیں۔ وہ عہد کا رسول یسوع مسیح ہی آ کر وہ کیا کرے گا، وہ بحال کرے گا۔ اس عہد کی باتوں کو خداوند یسوع مسیح نے اس کو بحال کرنا ہے۔ جو لوگ کیا ہو چکے ہیں، اس عہد کو ڈیفرنٹ طریقے سے، وہ عہد ہے، دہ یکی کا بھی ایک عہد ہے، اس کو بھی لوگ کیا ہو چکے ہیں، لوگ بھول چکے ہیں، لیکن خداوند کہتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے گا، جو عہد کا رسول ہے، جو میسنجر آف کوننٹ ہے، وہ آ کر کیا کرے گا، اسے بحال کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ ملک کو بحال کرے گا اور میراث کیا کرے گا، وہ وارثوں کو دے گا۔ اس لیے خداوند کا کلام وہ یہی فرماتا ہے، یسایہ 57 میں بھی لکھا ہے، یعنی جس عہد کے رسول کے ساتھ عہد کرنا تھا اس نے نہیں کیا ہے، جس عہد کے رسول کے ساتھ، جس کے ساتھ عہد کرنا تھا اس نے نہیں کیا۔ لوگ بھی اس طرح کر رہے ہیں، عہد جو خداوند یسوع مسیح یا خداوند کے کلام مقدس میں جو لکھا ہے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرتے، اس عہد پر قائم نہیں رہتے۔ خداوند کے کلام کی باتیں جو لکھی ہیں ان پر مجھے بھی اور آپ کو بھی کیا رہنا ہے، ہم سبوں کو قائم رہنا ہے۔
दूसरे के ऐद पर अपना रद्दा नहीं रखें, दूसरे के ऐद के ऊपर अपना रैद नहीं रखें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के ऐद के ऊपर जो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसके मुताबिक मुझे भी और आपको भी क्या करना है, आपको भी चलना है, ताकि उस ऐद के रसूल के साथ वादा करना है, किसी दूसरे के साथ अपने वादा नहीं करना। आजकल लोगों ने दूसरे के साथ क्या कर लिया है, वादा कर लिया, ऐद कर लिया है, उसके साथ क्या करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। खुदावंद का ज़हूर लिखा है कि उसका ज़हूर, मलाकी 3:2-4 में भी लिखा है कि उसका ज़हूर क्या होगा, उसका ज़हूर होगा, उसके सामने क्या है, कौन खड़ा रह सके। जब उसका ज़हूर होगा तो कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के साबुन की मानंद है। वो क्या करेगा, वो साफ करेगा। जो ऐद तोड़ रहे हैं, जो करप्शन कर रहे हैं, उनसे हिसाब लेने के लिए ऐद का रसूल खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो नबूवत लिखी है, उसने आकर क्या करना है, हिसाब किताब लेना है। ऐद का रसूल आएगा, वो क्या करेगा, हिसाब लेगा। कैसे साफ करेगा, सुनार जैसे चांदी को साफ करता है, धोबी साबन से जिस तरह साफ करता है, इसी तरह खुदावंद भी क्या करेगा, साफ करेगा, ताकि हम पाक हदिये, करप्शन वाले हदिये नहीं, पाक हदिये खुदावंद के हुजूर क्या हैं, हम लेकर आएँ और खुदावंद को क्या आ सकें, हम पसंद आ सकें। क्योंकि खुदावंद को बग़ैर ईमान के पसंद आना क्या है, नामुमकिन सी बात है। दूसरा तसलोनीकियों 1:8 में लिखा है, जो खुदावंद को नहीं पहचानते, मसीह यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। क्या लिखा है, जो खुदावंद को नहीं पहचानते, जो खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे क्या लिया जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो क्या करेंगे, कचरा, गंद, वो क्या करेंगे, वो साफ करेंगे। इसलिए मुझे भी कलाम के मुताबिक चलना, आपको भी कलाम के मुताबिक चलना, आपको भी कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना, ताकि हम खुदावंद के उस ऐद में, दैयकी का ऐद, दीगर भी ऐद हैं, उनमें क्या हो सकें, हम शामिल हो सकें और खुदावंद से बरकत ले सकें। नापाकी के तौर पर हम बेशक हदिये जितने मर्जी देते रहें, खुदावंद से नाफरमानी के तौर पर हम हदिये देते रहें, उसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला। फ़ायदा उसी सूरत मिलेगा जब मैं वफ़ादार हूँगा, आप वफ़ादार होंगे, खुदावंद के हुजूर लेकर आएंगे, हदिये लेकर आएंगे, नजराने लेकर आएंगे, दैयकी लेकर आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या करेंगे, उसके सबब से बरकत देंगे। उसके घर के अंदर, उसके स्टोर के अंदर क्या होगा, खुराक होगी, तो जिससे ज़रूरियात ज़िंदगी लोगों की क्या हो सकें, वो पूरी हो सकें। क्योंकि खुदावंद का कलाम, इसीलिए वो कहता है कि नापाक हदिये, नापाक दैयकियाँ क्या हैं, खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदा यीशु मसीह आएंगे तो वो क्या करेंगे, मत्ती 25 में जिस तरह लिखा है कि वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, जुदा करेगा। ये नहीं कि भेड़ें और बकरियां साथ साथ ही वो रखेगा, नहीं रखेगा, वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा, वो जुदा करेगा। इसलिए हमें नापाक नहीं बल्कि पाक हाथों को उठाकर दुआ करनी है। पाक हदियाजात खुदावंद के क्या है, हमको नज़र करने हैं, ताकि खुदावंद हम सबों को क्या कर सके, हम सबों को बरकत दे सके। आमीन, आमीन, आमीन।